بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کیمیات میں مثل کے ضمان کا قول اور قیمت کی تعیین میں معیار۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ ان امور میں سے جو عقد فاسد میں ہم ایک چیز کو قبض کرتے ہیں اس کے کچھ امور اور کچھ احکامات بیان ہو رہے تھے۔ ساتویں اس مسئلے میں ہم نے بیان کیا کہ قیمیات میں ضمان جو ہے وہ قیمت ہے، اور اس کے لیے ہم نے اجماع کو دلیل قرار دیا تھا۔ اور اس سلسلے میں آج کے اس درس کے اندر جو ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ قیمیات میں مثل جو ہے وہ اس کے ذمہ پر آئے گا، اس نظریے کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد ایک نیا مطلب کہ اس قیمیات میں جب قیمت کو اگر آپ متعین کرتے ہیں کہ وہ قیمت کا ضامن ہے تو قیمت کی تعیین میں معیار کیا ہے، یعنی کس دن کی قیمت جو ہے وہ ملاک اور معیار قرار پائے گی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب بطور مطلق مثل کے ضمان کا حکم اور ناقد کی اس کیمیات کے اندر جو مثل کے ضمان کی بات کی جا رہی ہے اس کا حکم اور اس کا جو ناقد ہے شیخ انصاری کی جانب سے وہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد مثل کے ممکن ہونے کی صورت میں ضمان کا حکم، کیونکہ کیمیات کے اندر جو کہتے ہیں کہ مثل کا وہ ضامن ایک مرتبہ وہ مطلقہ صورت میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی ایک صورت جو ہے وہ یہ بیان ہوتی ہے کہ جب مثل ممکن ہو میسر ہو تو وہ صورت میں قیمیات کے اندر وہ مثل دے گا۔ تو اس نظریے کو بھی ہم بیان کریں گے، اس کا نقد بیان ہوگا، اور قیمت کی ادائیگی میں قیمت کی تعیین کا جو معیار ہے کہ کس دن کی وہ قیمت ادا کرے گا، اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں قیمیات میں مثل کے ضمان کے نظریے کو دو صورتوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور شیخ انصاری اس کا نقد فرماتے ہیں۔ وکیف کان فرماتے ہیں کہ گزشتہ بحث میں جو بھی آپ نتیجہ لیں کہ ہم اجماع کو جو ہم بیان کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ اجماع شامل ہے وہاں پر جہاں پر تمام جہات سے مثل میسر نہ ہو، تو آیا مثلا یہ اس صورت کو شامل ہے کہ تمام جہات سے مثل میسر نہ ہو، یا اس کو شامل نہیں ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ تو گزشتہ درس کے نقطہ نگاہ سے آپ فرماتے ہیں کہ کیف کان، بہرحال جو بھی وہاں پر نتیجہ لیا جائے، فقد ہوگی الخلاف فی ذالک عن الاسکافی وعن الشیخ والمحقق فی الخلاف وشرائع فی باب القرض۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف حکایت کیا گیا، یعنی ایک قول مخالف حکایت کیا گیا ہے ابن جنید اسکافی سے، اور اسی طرح شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے، اور محقق اول سے فی الخلاف، شیخ طوسی سے خلاف کے اندر، محقق اول سے شرائع کے اندر فی باب القرض، قرض کے باب میں۔ یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ قیمیات میں شخص جو ہے وہ قیمت کا نہیں بلکہ مثل کا ضامن ہوگا، تو بس فقط ہو کہ الخلاف فی ذالک، یعنی یہ کہ قیمیات کے اندر مثل کا ضمان ہے، یہ نظریہ گزشتہ مشہور کے اس نظر اور قول کے مخالف ہے، اور یہ ان بزرگان سے حکایت ہوا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ دو صورتیں ہیں کہ ان کی اس سے مراد کیا ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مثل کا وہ ضامن ہے قیمیات کے اندر، تو دو صورتیں یہاں پر بنتی ہیں، اور شیخ انصاری دونوں صورتوں کو بیان کر کے نقد فرماتے ہیں۔ پہلی صورت اس کا نقد کچھ اس طرح سے ہے کہ فَإِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ مُطْلَقًا، اگر ان بزرگان کا ارادہ، ان کی مراد جو ہے وہ اس سے مطلق طور پر اس کو بیان کرنا ہے، اس معنی میں کہ مثل کا وہ ضامن ہے قیمیات کے اندر، یہ بطور مطلق فرمانا چاہتے ہیں۔ حتی ما تعذر المثل، یعنی یہاں تک کہ مثل متعذر نہ ہو تب بھی وہ مثل کا ہی ضامن ہے۔ فیکون القیمت عندهم بدلا عن المثل، کہ اس صورت میں قیمت جو ہے ان کی نظر میں کیا ہو جائے گی؟ بدل ہوگی مثل کا، یعنی وہ درواقع مثل کا ضامن ہے، اور یہ جو قیمت اگر ادا کرتا ہے تو قیمت بھی اس مثل کا بدل کہلائے گی، ما فی الذمہ نہیں ہوگی، وہ خود ما فی الذمہ نہیں ہے۔ حتی یترتب علیہ وجوب قیمت یوم دفعها، یعنی پس قیمت ان کی نظر میں مثل کا بدل ہے،
حتی یترتب علیہ، تاکہ جو ہے وہ اس پر مترتب ہو، یعنی اس قیمت کا وجوب یوم دفعہا، اس دن جب وہ اس قیمت کو ادا کر رہا ہے، اسی یوم دفع کے قیمت کا وجوب اس پر مترتب ہونے والا ہے۔ تو اب اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یوں مطلق طور پر بیان کرنا ہے یہاں تک کہ مثل متعذر نہ ہو، تو اس صورت میں قیمت جو ہے وہ بدل قرار پائے گی اس مثل کا، وہ خود معاف ذمہ نہیں ہوں گی۔ تو اس صورت میں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کما ذکروا ذلک احتمالا فی مسئلۃ تعین القیمت متفرعا علی ھذا القول، جیسا کہ عنقریب آئے گا یہ مسئلہ بیان ہوگا کہ بزرگان اسی کو ایسے احتمال بیان کرتے ہیں قیمت کے تعین کے مسئلے میں، کہ متفرع جانتے ہوئے اس قول پر، اگر ہم اس قول کو مانتے ہیں تو اس صورت میں قیمت کے تعین میں ایک احتمال یہ ہے کہ قیمت کے کس دن کی وہ ادا کرے گا، وہ اس دن کی جب وہ اس چیز کو دفع کرے گا، دے گا، یعنی جس دن کو وہ یعنی قیمت دے رہا ہے تو یوم ادا اسی دن کی ہی قیمت کو ملا قرار دے کر وہ قیمت دے گا، جو کہ اس کا معاف ذمہ مثل تھا، اور اس وقت تک کہ جب وہ ادا کر رہا ہے قیمت کو اس کے ذمہ مثل آ رہا ہے، تو لہٰذا اسی یوم ادا کی قیمت وہ دے گا۔ یہ ایک احتمال آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اب اگر یہ صورتحال ہے کہ فَإِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ مُطْلَقًا، یعنی وہ اسی سے مطلق طور پر ارادہ کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کیمیات کے اندر وہ مثل کا ضامن ہے، یعنی مطلق طور پر مثل کا ضامن ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فَيَرُدُّهُ اطلاقات روایات الکثیرہ فی موارد کثیرۃ، بہت سارے موارد میں ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ ان روایات کا اطلاق اس مطلب کو رد کر رہا ہے، یعنی یہ اطلاقات جو ہیں وہ ان کی اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت سارے موارد ہیں ہمارے پاس، منہا ان موارد میں سے ایک صحیحۃ ابی ولاد لاتی، صحیح ابی ولاد جو کہ آگے انشاءاللہ مفصل شیخ انصاری متن پورا اس کا بیان کریں گے اور اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ بیان کریں گے، اس صحیح ابی ولاد سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کیمیات کے اندر جو ہے وہ مثل کا وہ ضامن ہوگا، چونکہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں امام علیہ السلام اس چیز کی قیمت کی طرف، اس کی قیمت کو ضمان کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْهَا روایت و تقویم العبد، اور اسی طرح مثلا وہ جو عبد کی قیمت گزاری کی جو روایت تھی، پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا کہ جس میں امام کہہ رہے تھے کہ من اعتق شخصا من عبد قوم علیہ، وہاں پر جو کہا گیا کہ اگر مثلا ایک دو شخص شریک ہیں ایک عبد میں، اور ایک شخص جو اپنا حصہ جو ہے وہ آزاد کرتا ہے عبد کا، تو اب اسی پر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دوسرے اس عبد کے حصے کو بھی کی قیمت ادا کرے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں اس روایت کے اندر نہیں کہا گیا کہ مثل دے گا وہ، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی عبد کے اس دوسرے حصے کی قیمت گزاری کے لیے کہا گیا اور اس کی قیمت ادا کرنے کی طرف روایت نے دستور دیا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا انہی اطلاقات میں سے ما دل، وہ بھی روایت ہے کہ دلالت کرتی ہے علی انہ اذا تلف الرہن بتفریط المرتہن، کہ جب رہن تلف ہوتا ہے مرتہن کی کوتاہی سے، جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے مال، اسی کی کوتاہی سے رہن جو گروی رکھا ہوا تھا مال وہ تلف ہو جاتا ہے، سقط من ذمتہ بحساب ذلک، تو اسی مرتہن کے ذمے سے اتنی ہی مقدار کے مطابق ساقط ہو جائے گا۔ یعنی جب راہن کو مرتہن نے قرض دیا اور راہن نے اس کو رہن دیا، گروی کے طور پہ کوئی چیز دے دی تھی، اب اگر مرتہن کے ہاتھ میں وہ گروی شدہ چیز میں سے کوئی چیز تلف ہوتی ہے تو اتنی مقدار میں یعنی قیمت کی جائے گی، اور اس کی قیمت جو جتنی برابر ہوگی وہ اس کے اس قرض سے ساقط ہوگی، یعنی جو راہن کو اس نے پیسے دیے تھے، قرض دیا تھا، اسی میں سے اتنی مقدار کو ساقط کیا جائے گا اور مرتہن کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرتہن مثل دے گا، اس کے ذمہ پر مثل ہے، جو اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فَلَوْلَا ضِمَانُ تَالِفِ بِالْقِیمَةِ، اگر تالف کا ضمان قیمت سے نہ ہوتا، جو چیز تلف ہو رہی ہے اس کا ضمان قیمت سے نہ ہوتا اس کیمیات کے اندر، تو لم یکن وجہ لسقوط الدین بمجرد ضمان التالف، تو پھر وجہ نہیں تھی اس بات کی کہ کہا جائے کہ دین ساقط ہوگا فقط محض اس سے کہ وہ تالف کا ضمان اس پر آ رہا ہے، یعنی تلف شدہ چیز کا وہ ضامن بن رہا ہے، محض اس ضمان سے ہم کہہ دیں کہ اس کا دین جو ہے وہ ساقط ہوتا ہے۔
اس کا جو ذمہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کہنے کی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یعنی پھر یہاں پر اگر ہم کہتے کہ اس کا یعنی ضمان تالف قیمت نہ ہوتا تو یہاں پر مرتہن کا قرض تو اپنی جگہ پر رہتا، یعنی مرتہن کا جو راہن کے ذمہ قرض اور دین تھا وہ ساقط تو نہیں ہوتا، اور یعنی مرتہن کو چاہیے تھا کہ مثل اس راہن کو دے، لیکن یہاں پہ اس کے تالف کے ضمان کی صورت میں ہم نے کہا کہ اس کا دین ساقط ہوگا، قرض گر جائے گا، یعنی درواقع اس کے قرض سے اس کو حساب کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تالف جو ہے اس کا ضمان کیمیات کے اندر قیمت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ جو اطلاق رکھتی ہیں اور اس مورد کو بھی آپ فرماتے ہیں کہ شامل ہیں کیمیات کو بطور مطلق، کہ کیمیات کے اندر ضمان جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ قیمت کا ہے۔ ان روایات کا اطلاق جو ہے وہ ان بزرگان کے اس نظریے کو دفع کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کیمیات کے اندر مطلقہ صورت میں مثل ہے۔ اب یہ ایک صورت تھی جو یہاں پر بیان ہوئی تھی۔ وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں کہ جو ان کے نظریے کو رد کرتی ہے۔ اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ یہاں پر دوسری جو صورت ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کیمیات کے اندر وہ مثل کا ضامن ہوگا، تو دوسری صورت اس کا نقد آگا بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ مَعَ تَيَسُّرِ الْمِثْلِ يَجِبُ الْمِثْلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ کیمیات کے اندر ضمان مثل کا ہے، کب؟ جب مثل میسر ہو، تو فرماتے ہیں کہ یجب المثل، یعنی ان ارادوا انہ ما تیسر المثل یجب المثل، اگر مثل میسر ہے تو مثل واجب ہے، لم یکن، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب مثل جو ہے وہ میسر ہے تو مثل واجب ہے، قیمت واجب نہیں ہوگی۔ ان کی مراد جو ہے وہ کیمیات میں مثل کی اس بنیاد پر ہے، تو یہ مشکل نہیں رکھتا، بعید نہیں ہے۔ کیوں بعید نہیں ہے؟ نظر الی ظاہر آیت الاعتداء، ایک طرف سے ہمارے پاس وہ آیے اعتداء موجود ہے کہ جس کے اندر ایک طرح شخص تجاوز کر رہا ہے دوسرے پر، تو دوسرے کو بھی تجاوز کا حق دیا جا رہا ہے، اسی ہی مقدار میں، اسی ہی اندازے پر، یعنی بے مثل کا جو ہے اسے وہاں پر حکم دیا گیا تھا، اور وہاں پر اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا تھا کہ شخص جو ہے وہ مثل کا ضامن ہوگا، اور تو یہاں پر بھی کیمیات کے اندر ہو چاہے مثلیات کے اندر ہو، اس آیت کا ظہور یہ تھا کہ وہ مثل کا ضامن ہے۔ تو اب اگر مثل میسر ہے تو اس آیت کا ظہور بھی یہی ہے کہ اس نے وہ مثل جو ہے ادا کرنا۔ وَنَفْيِ الضَّرَرِ، یا دوسری دلیل مثلا یہ کہ ضرر یہاں پر منتفی ہے، اور یہ ضرر جو اسلام میں منتفی ہے، لا ضرر، یہ نفی ضرر خود اس کا ظہور بھی یہ ہے کہ مثلا اگر مثل میسر ہے تو وہ مثل دے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ قیمت لے لے، چونکہ اس کے لیے پھر ضرر ہوگا، اور نفی ضرر کا ظہور یہ ہے کہ اس پر ضرر نہ آئے، لہٰذا وہی اگر مثل میسر ہے تو وہ مثل ادا کرے اس مالک کو۔ لأن خصوصیات الحقائق قد تقصد، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حقائق کی جو واقعیات کی جو خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ مقصود ہوتی ہیں۔ مثلا یہاں پر اگر مالک جو ہے وہ مثل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مثل لے لے، اور چونکہ وہ جو عین خارجی ہے وہ اس کے لیے مطلوب تھی، اس کی خصوصیات مطلوب تھیں، تو لہٰذا وہ مثل لینا چاہتا ہے۔ اگر اس کے لیے وہی مقصود ہیں تو پھر یہاں پر اگر اسے مثل نہ دیا جائے تو اس کے لیے نقصان ہے، ضرر ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس قاعدے لا ضرر کے مطابق کہ ضرر اس سے ہٹا دیا جائے، ضروری ہے کہ اس کو مثل دیا جائے۔ تو یوں ان دو دلیلوں سے ان کا ظہور یہ ہے کہ اس مطلب میں کوئی جو ہے وہ بود نہیں ہے اگر قبول کیا جائے کہ کیمیات کے اندر اگر مثل میسر ہے تو مثل واجب دینا قیمت نہیں۔ تین شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو نقد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یحقق اجماع لا خلاف ہی، مگر یہ کہ اجماع ثابت ہے اس کے خلاف پر، یعنی اجماع جو ہے وہ اس نظریے کو، اس دوسری صورت کو قبول نہیں کر رہا۔ ولو من جہت ان ظاہر کلمات ہؤلاء اطلاق القول بضمان، ولو اس جہت سے ہم کہیں کہ اجماع محقق ہے اس کے خلاف پر، کس نوعیت کا اجماع؟ البتہ اجماع مرکب کی، یعنی اجماع مرکب اس کے خلاف ہے، یعنی اگر ہم اس نظریے کو مانتے ہیں کہ کیمیات میں مثل کے میسر ہونے کی صورت میں وہ مثل ادا کرے گا تو یہ قول ثالث ہو جائے گا، اور قول ثالث یعنی اس اجماع مرکب کو توڑتا ہے
اور اجماع مرکب اس قول ثالث کی نفی کر رہا ہے، لہذا اجماع مرکب کو دیکھتے ہوئے اس قول ثالث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع مرکب کس جہت سے، ولو من جہت ان ظاہر کلمات ہؤلاء، ولو اس جہت سے کہ ان بزرگان کے کلمات کا ظہور کس میں ہے، اطلاق القول بزمان المثل میں، اس میں کہ مثلا یہ مطلقہ طور پہ قائل ہیں کہ مثل کا وہ شخص ضامن ہوگا قیمیات کے اندر، قیمت نہیں بلکہ مثل، اور مثل بھی مطلقہ صورت میں، تو ہم اگر ان کلمات کو اطلاق پر حمل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دو ہی نظریے، دو ہی صورت ہمارے سامنے آتی ہیں، دو قول ہمارے سامنے آتے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک وہ فقہا کے جو کہتے ہیں کہ القیمی یوزمن بالقیمت مطلقہ، قیمی کے اندر آپ قیمت کے ضامن مطلقہ طور پر۔ پھر ان بزرگان کے اطلاق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ القیمی یوزمن بالمثل مطلقہ، قیمی کے اندر آپ مثل کے ضامن مطلقہ طور پر۔ تو اس صورت میں اگر مثل میسر ہو یعنی ممکن ہو، ہم کہیں کہ فقط اس صورت میں آپ قیمیات میں مثل دیں گے تو یہ دروا کے تیسرا قول ہو جائے گا، اور یہ اجماع مرکب اس تیسرے قول کی نفی کر رہا ہے۔ فَيَكُونُ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّيَسُّرِ وَعَدَمِهِ، بس یہ تفصیل دینا کہ مثل میسر ہو اور مثل میسر نہ ہو، اس میں تفصیل دے کے کہنا کہ جب مثل میسر ہے تو قیمیات کے اندر وہ قیمت دے گا، قولاً ثالثاً فی المسئلہ، یہ اس مسئلے کے اندر دروا کے تیسرا قول ہوگا، اور اس صورت میں یہ اجماع مرکب اس کے خلاف پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح آگا اس مطلب کے اندر رد کرتے ہیں ان دونوں جو ہیں وہ نظریات کو، یعنی اس نظریے کو کہ ہم کہیں کہ قیمیات کے اندر وہ مثل دے گا، اس کو رد کرتے ہیں، اور اس صورت میں آگا جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کو یہاں پر نقد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو درواقع یہاں پر مسئلہ آگا شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ثم انہم اختلفوا فی تعیین القیمت فی المقبوض بالبیع الفاسد، کہ یہ درواقع قیمت کی تعیین کے حوالے سے معیار کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے کہ مقبوض بالبیع فاسد میں ہم کس طرح قیمت کو تعیین کریں۔ جو کہ ہمارا وقت یہاں پر تمام ہوتا ہے تو ہم اس مطلب کو یہاں آغاز نہیں کرتے اور اگلے درس کے اندر اس کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔